الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا نَدَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 58۔ ارشاد باری تعالی وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو یعنی اذان دیتے ہو، اتخذوها حزوا ولعبا، تو وہ ہنسی مذاق اور اسے کھیل ٹھہرا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اذان کا۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے ہے کہ یہ قوم ہی بیوقوف ہے، عقل نہیں رکھتی، بے عقل قوم۔ اذان شعائر اسلام میں سے ہے، اور پیچھے گزر گیا نا کہ دین کا مذاق نہ اڑایا جائے، تو اذان بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ ایک یہودی اس کا اذان کا مذاق اڑایا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور جب مؤذن کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ یہودی کہتا کہ جھوٹا تو جل مرے، مطلب یہ کہ تو نے جھوٹ بولا ہے تو سڑ کے مر جائے۔ جب بھی مؤذن اذان کہتا تو وہ یہی کہتا، مذاق اڑاتا اور یہ کہتا جھوٹا جل مرے۔ تو ایک دن اس کی نوکرانی، اس کی خادمہ رات کو کہیں سے آگ لے کر آئی، اس کی ایک چنگاری آگ کی کسی چیز پر پڑی اور آگ بھڑک اٹھی، اور یہودی کا پورا خاندان اور یہودی وہ سارا جل کے سڑ کے مر گئے۔ یہ دنیا میں اس کا انجام ہوا۔ اذان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ مؤذن کی فضیلت امام سے بھی زیادہ ہے، نماز پڑھانے والے سے بھی زیادہ ہے۔ اور جہاں جہاں تک مؤذن کی آواز جائے گی وہاں تک پتھروں تک روز معاشر کے دن، حشر کے دن اس مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے، جہاں جہاں تک بھی اس کی آواز جائے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن کی اذان دینے والوں کی گردنیں قیامت کے دن بلند ہوں گی، لمبی ہوں گی، یعنی وہ دور سے پہچانے جائیں گے۔ پھر اذان کے الفاظ میں آخر میں حرکت نہیں ہے، یعنی اللہ اکبر پڑھا جائے گا، اللہ اکبر و اللہ اکبر نہیں پڑھا جاتا۔ ہر آخری حرف پہ حرکت نہیں ہے، زیر زبر پیش نہیں۔ پھر اذان ٹھہر ٹھہر کے پڑھی جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقامت جو ہے وہ تیز پڑھی جائے۔ پھر اذان میں وقفے ہیں، زیادہ وقفے ہیں، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وقفہ ہے درمیان میں، لیکن جب اقامت کہی جائے تو چاروں ایک سا میں کہے جائیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ علماء کو اس کو بڑے شد و مد سے بتانا چاہیے، پتہ نہیں کیوں نہیں بتاتے، میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ ادھر بتایا ہے
کہ ایک ہی سانس میں پڑھنا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر سانس لیں، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، دونوں ایک سانس میں پڑھیں، پھر دونوں اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ایک سانس میں، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ ایک سانس میں، پھر حی علی الفلاح حی علی الفلاح ایک سانس میں، پھر قد قامت الصلاۃ، پھر ٹھہر جائیں۔ کچھ لوگ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قد قامت الصلاۃ، پھر ٹھہر جائیں، وقفہ کریں، پھر قد قامت الصلاۃ، اس میں وقفہ ہے، پھر اللہ اکبر، پھر وقفہ، پھر لا الہ الا اللہ۔ صحیح اقامت کہنے کا یہ سنت طریقہ ہے۔ علماء سے پوچھ لیں۔ تو بہرحال اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور پھر ایک اور جو عام طور پر بات کی جاتی ہے کہ فجر کی اذان میں جو یہ ہے الصلاۃ خیر من النوم، یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں شروع ہوا، یہ غلط ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی شروع ہوا ہے۔ یہ جو عام طور پر معاشرے میں باتیں پھیل جاتی ہیں نا، ان کی تصدیق بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ٹائم ہو گیا اور آپ اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، تو حضرت بلال نے ناک کیا دروازہ، پھر ناک کیا، پھر ناک کیا، 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن آپ نہیں نکلے باہر۔ تو پھر حضرت بلال نے اونچی آواز میں تھوڑا سا کہا الصلاۃ خیر من النوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے حجرے سے اور کہا بلال تم نے بڑا اچھا جملہ بولا ہے، ہم اس کو اذان کا حصہ نہ بنا دیں کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، اور پھر فجر کی اذان کا حصہ بنا دیا گیا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جن صحابہ کو خواب آئی تھی ان کو یہ الفاظ بھی بتائے گئے تھے خواب میں بھی۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو یہ جو الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی یہ الفاظ اذان میں شامل ہو گئے، حضرت عمر فاروق کے دور میں نہیں، آپ کے دور میں ہی شامل ہو گئے تھے۔ پھر اس کے کچھ چیزیں اور بھی ہیں، مثال ہیں، وقت تھوڑا ہے بتا دیتے ہیں کچھ 1-2۔ اذان کا جواب دینا ضروری ہے۔ اذان کے دوران باتیں کرنا سخت منع ہے اور گناہ ہے، اس کا احترام بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جو بندہ اذان کہے اور دوسرا سننے والا اس کا جواب دے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا۔ تو اذان کے الفاظ ساتھ ساتھ دہرائے جائیں کہ جب مؤذن وقفہ کرے گا تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے وہ ذرا ٹھہرے گا، آپ اس کے درمیان میں اللہ اکبر دہراتے جائیں، اور جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے گا تو پھر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہیں گے۔ یہ اذان دہرانے کا طریقہ ہے۔ باتیں نہیں کرنی چاہیے، اذان کو غور سے سننا چاہیے، اس کا جواب دینا چاہیے، پورا اس کا احترام کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کوئی چند ایک مسائل تھے اذان کے متعلق جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں تو یہ سمجھایا کہ اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اذان مؤذن کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اذان کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام میں۔ دیکھیں حی علی الصلاۃ کیا ہے؟
آؤ نماز کی طرف۔ اللہ اکبر۔ کیا اللہ کو کمی پڑ گئی تھی کسی چیز کی؟ نہیں۔ حیا علی الفلاح، آؤ بلائی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہی بلائی چاہتا ہے، تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے۔ اللہ تمہیں بلا رہا ہے تو کچھ لینا نہیں چاہتا، اللہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے۔ لیکن اپنے زمانے پہ بھی ذرا نظر ڈال لیں، اپنے حال پہ بھی ذرا نظر ڈال لیں۔ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ اذان کا ہم کتنا احترام کرتے ہیں؟ ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے، ادھر گپے ہانک رہے ہوتے ہیں اور بس باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی خاموشی نہیں، کوئی احترام نہیں، کوئی ادب نہیں۔ یاد رکھیں، جس کے دل سے ادب نکل جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کے دل سے اس بات کی اہمیت نکل جاتی ہے، اس چیز کی اہمیت نکل جاتی ہے، اور پھر جب اہمیت نکل جاتی ہے تو وہ چیز بھی نکل جاتی ہے۔ ادب نکل گیا، اہمیت نکل گئی، اہمیت نکل گئی تو پھر ایمان نکل گیا۔ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی باتیں اور بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا، ادھر اذان ہوتی ہے تو ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی، ہم نماز کے لیے بالکل فکر مند ہی نہیں ہوتے، سوئے رہتے ہیں، سوئے۔ اور میں اگر ڈاکٹری نقطہ نظر سے، میڈیکل نقطہ نظر سے تمہیں بتا دوں نا کہ صبح اٹھنے کے کتنے زیادہ فائدے ہیں انسان کے اپنے صحت کے لحاظ سے، اس کے لیے بھی ایک بہت زیادہ وقت چاہیے۔ صبح جلدی اٹھنے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، وہ جسمانی لحاظ سے بھی فائدے ہیں، صحت کے لحاظ سے بھی فائدے ہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ زندگی گزارنے کا سب سے بہترین اور سب سے آسان طریقہ دین اسلام ہے۔ اس سے ہٹ کے زندگی نہیں رہتی، زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ اللہ نے مجھے تھوڑا سا میڈیکل کا بھی تھوڑا سا شعبہ دیا اور اس کی سمجھ عطا کی ہے نا، تو جب میں اس کے لحاظ سے اسے پرکھتا ہوں تو اللہ اکبر، یقین جانے اسلام کے اوپر عمل کرنے میں ہر لحاظ سے ہی فائدہ ہے۔ انسان کا مالی، جانی، بدنی اور اخروی، دنیاوی اور اخروی، ہر جگہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان کا احترام، اس کا ادب، اس کا جواب، یہ بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں۔ اللہ ہمیں